بڑا مشکل ہے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے ایسے حقائق نکالنے کے لیے اور ان کا سامنا کرنے کے لیے۔ آج تک پوری 1400 سال ہو گئے ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ قتل حسین میں صرف یزید ملوث تھا۔ صرف یزید ملوث کیوں؟ جنہوں نے یزید کو حکمران بنایا وہ کون تھے؟ مجھے خبر ہے کہ خطیب کی مجلس سنی بھی جاتی ہے اور لکھی بھی جاتی ہے، میں پھر بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ میرے اہل سنت اگر دوست تشریف فرما ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا قاتل صرف ایک نہیں، قاتلان حسین زیادہ ہیں۔ جس دور میں حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، یہ دور کون سا تھا؟ رسول کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے، ابھی 50 سال نہیں ہوئے نبی کو دنیا سے گئے، اور یزید جیسا شرابی تخت پہ بیٹھ گیا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتانے لگا ہوں۔ اب بھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی پشت پہ حسین دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے عید والے دن نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا۔ ابھی وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کی زبان سے حسین و منی والی حدیث سنی۔ جب وہ لوگ زندہ تھے تو انہوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر آج مولوی کہے دیا تھا، مجھے 72 میں دکھا۔ اگر وہ 72 میں نہیں تو اس کا مطلب وہ لاکھوں میں، تو اس کا مطلب انہوں نے بیعت کر لی تھی، ووٹ دے دیا تھا یزید کو۔ آج صرف یزید کیونکہ بد کردار تھا، آج مولوی نے سارا ہی گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا کہ چلے لعنت تو ہونی ہے اس اکیلے پہ ہو۔ اکیلے سے قتل حسین کا اعتراف کروایا گیا، یزید اکیلا ملوث نہیں۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر جملہ ہے کہ بلا وہ میں استعمال نہیں کر سکتا جو اصطلاح میں اب استعمال کرنے لگا ہوں۔ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ یزید کی پارٹی کون سی تھی؟ آج جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بھی تو شیعوں کے ساتھ ہوں، حسین صحیح تھے، یزید غلط تھا۔ ہم نے صرف تم سے اکیلا حسین صحیح نہیں کہلوانا، مجبوری بن گئی ہے نا کہ اب اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یزید کو ماننا پڑے گا۔ لہذا حسین کی محبت میں حسین کے لیے نہیں آئے، یزید سے بچنے کے لیے حسین کے پیچھے آ گئے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح، اور صرف یزید غلط نہیں، یزید کا سارا نظام غلط۔ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی نہیں ہوا کہ امام حسین اچانک قتل ہو گئے ہوں۔ 26 رجب کو انکار بیعت، 28 رجب کو مدینہ سے روانگی، چل 26 کو حسین کا ساتھ نہیں دیا، 28 کو حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیتے۔ مدینہ نہیں چھوڑا، 6 ماہ حسین مکہ میں بیٹھے رہے۔ مسلمان حسین کے پیچھے مکہ کیوں نہیں آئے؟ آپ اگر کہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہیں تو میرے مولا نے تو حکمت عملی ایسی ترتیب دی تھی، حسین نے تو عین حج کے موقع پہ مکہ چھوڑا۔ جو حج پڑھنے کے لیے آئے تھے کیا انہوں نے حسین نہیں دیکھا؟ میرے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے خطیب تھے، نام ان کا مولانا کوثر نیازی تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں میں مذہب اہل بیت کی بھرپور تبلیغ کرتے تھے۔ لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے ساری گفتگو یوم حسین پہ کی۔
بعد میں کچھ مولویوں نے گھیر لیا. ایک مولوی نے بڑی سختی کے ساتھ مولانا کوثر نیازی کو کہا, اس کا مولانا کوثر نیازی تو بھی ہسٹری پڑھتا ہے, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, جب اس دور کے سارے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کوثر نیازی کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے کہا جب حسین نے نہیں کی سب نے کیوں کی؟ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی سب نے کیوں کی؟ اس دور کے مسلمانوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ہماری مجلسیں, یہ ہمارے جلوس اس احتجاج پہ ہیں. اس سے بہتر میرا خیال ہے قتل حسین پہ انکواری کا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو میں پڑھنے لگا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے لڑنے کا انداز ہر امام سے نرالا تھا. یہی وجہ ہے کہ کربلا نے پورا اسلام زندہ کر دیا. کیسے زندہ کیا؟ امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے. آج تک 4 قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے, اندھے قتل ہو گئے. رسول حجرے میں زہر ملی, آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول؟ قاتل چھپ گیا. آبادی تھی مدینہ, مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا, قاتل چھپ گیا. بطول کا قتل گھر میں ہوا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں. قاتل چھپ گیا, کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے, کنہوں نے دروازہ جلایا تھا, قاتل چھپ گیا. امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی. تلوار کس نے دی؟ زہر کہاں سے خریدا گیا؟ بھیجا کس نے تھا؟ لالچ کیا تھا؟ قاتل چھپ گیا. امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی. زہر کہاں سے آئی؟ گھر تک کیسے پہنچی؟ پیچھے طاقت کون سی تھی؟ قاتل چھپ گیا. آج تک مسلمانوں کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بدی. وہ 4 قتل کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں, چاروں کے قاتل چھپ گئے. اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے, اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں, میں پھر بھی پوری جرأت کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا. یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے. اب بولو جو حسین کے بول سکتے. چاروں کے قاتل گھر گئے. حسین کربلا لے آئے. یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے, ان میں 4 ہستیوں کے قاتل موجود تھے. اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کے انداز کے. حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی. حسین نے ہتھیلی جیسا صحرا خریدا, اپنے پیسوں سے خریدا, جس میں نہ کوئی بوٹی, نہ کوئی جھاڑی, نہ کوئی گھاس, نہ کوئی درخت. حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا. حسین مکہ نہیں روکے, نہ حسین پہاڑوں میں لڑے, نہ شہر میں. حسین یوں ہتھیلی جیسا صحرا خریدا, لکو دک صحرا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں, جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آئے. حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے. 10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا. حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا. حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا, اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے. تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا, تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے.
تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی. تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے. تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے. حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں, اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. 9 لاکھ میں اذان بھی تھی, نماز بھی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا, لیکن حسین نہیں تھے. آج کوئی بھی ان 9 لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں. ادھر 72 میں بھوک پیاس, لیکن کیا کہنے, اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالا لیا ہے تو اپنوں کو نوازا بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے. حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے. جو حسین کے پیچھے آئے تھے, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی کسی قبیلے کا تھا, کوئی سردار تھا, کوئی غلام تھا, کوئی بوڑھا تھا, کوئی جوان تھا, لیکن حسین کے انداز کا حسین نے ان کو کیسے نوازا. حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے. حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. اور بھی علیہ السلام, سہیل بھی علیہ السلام, سہیل بھی. آج ہمارا امت مسلمان سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے عناصر ملوث تھے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے, آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا, تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی. تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتدا اس نے کی تھی. بعض بندے قبلہ کر دیتے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا, حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے. کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو, سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی. ایسا ہی ہے, کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا, پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھی. ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی؟ میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی. جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی. یہ ذاتی رنجش نہیں تھی. یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جڑ تو پیچھے جا رہی ہے. یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے. مورخ نے آنکھیں بند کر لی, اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے, میں فیصلہ نہیں کر سکتا, خطا اجتہادی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا. اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے. اور قبلہ تشریف فرمائے نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ہے, ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو ادھر موڑ, جدھر علی مڑ جائے, حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق مل جائے. اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے, پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں. میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یا اس سے پیچھے بھی ہے؟ مورخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا. قتل حسین کی جڑ دیکھو کہاں جا رہی ہے. پھر مورخ نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے یزید کا دادا حسین کے دادے کا مخالف تھا. میں نے کہا میں ہسٹری کا طالب علم ہوں, میں نے اپنی قوم کے سامنے خطابت کرنی ہوتی ہے, مجھے اس قتل کی کوئی وجہ بتاؤ. کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی. اگر یزید کے باپ کی حسین کے باپ کے ساتھ دشمنی تھی
یزید کے دادا کی حسین کے دادا کے ساتھ دشمنی تھی، کوئی نہ کوئی دشمنی کی وجہ، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی حکومت۔ آخر یزید کا دادا حسین کے دادا سے کیا چاہتا تھا؟ اتنا کہنا تھا، یہ طریق کا کلیجے پہ ہاتھ آ گیا۔ اس کا اصل وجہ یہ تھی، یزید کا دادا محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا، حسین کا دادا نبی کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین کی تحقیق کرتے کرتے جب ہم پہنچے تو داداؤں میں دشمنی تھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے، دونوں کے باپ میں دشمنی تھی علی ولی اللہ کی وجہ سے۔ حسین کربلا میں محمد رسول اللہ کے دشمن بھی لے آیا۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ محنت سننے والا؟ علی ولی اللہ کے دشمن بھی لے آیا۔ ایک لمحے میں حسین کو 6 گھنٹے لگے 70 سال کے منافق کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے۔ 6 گھنٹے میں حسین نے یوں پکڑ کے اسلام سے باہر نکال دیا۔ آؤ میں تمہیں حسین کی جنگ اس انداز سے سناؤں۔ کتنی دیر کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے تو آج گھر گھر میں یزید ہونا تھا۔ حسین نے یوں اسلام سے باہر نکالے، چہروں سے نقاب اٹھائے۔ آج مولوی کہتا وہ 9 لاکھ کلمہ پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ یہی تو ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان کو عقل آئی ہے لیکن نقصان کے بعد۔ جب ہم نے کہا کہ نبی کی محفل میں ہر بندہ مسلمان نہیں تھا، لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیے۔ ہم نے کہا علی کے پاس بیٹھنے والا ہر بندہ صحابی نہیں تھا، لوگوں نے ہمیں کافر کہہ دیا۔ ہم نے کہا کہ حسن کے سامنے آنے والا ہر بندہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا، لوگوں نے ہماری گردنیں کاٹ دی۔ جب حسین کی باری آئی پھر کہنے لگے ہاں ہم مانتے ہیں یہ نمازی نہیں تھے۔ اگر پہلے دن ان کو پہچاننا ہوتا تو پھر جرت ہی نہ ہوتی۔ کیا یزید خود ہی جا کے بیٹھ گیا تھا منبر رسول پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا تھا۔ یزید میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ شرابی ہو کے نبی کے منبر میں بیٹھے؟ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کسی نے جرت کی تھی، جو یہ جرت چلتی چلتی یزید میں آئی۔ اور یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام سے جب ولید کے دربار میں کہا گیا تھا حسین آپ یزید کی بیعت کریں گے؟ حسین نے مسکرا کے کہا اسے کہہ دو میں علی کا بیٹا ہوں۔ آج مسلمان دہشت گرد ہے۔ آج جو داڑھی دین کی علامت ہے یہ دہشت گرد کی پہچان۔ آج مسلمان پریشان ہے کہ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بتا تو نے پہلے دن کے ساتھ اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج پریشان ہو گئے کہ ہمارے بچوں کی زندگی خطرے میں۔ آج کہہ رہے ہو گے جی عیسائی مسلمانوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کیسے مانے؟ جتنے لٹیرے تھے تم نے سارے اسلام کے ہیرو بنائے۔ اتنا بغض، اتنی دشمنی اہل بیت کے ساتھ کہ بچوں کو تاریخ اسلام پڑھائی یا اسلامیات پڑھائی، ایک بھی جگہ پہ خاندان رسول کا تذکرہ نہیں۔ آپ خاموش رہیں یا بولیں لیکن یہ حقائق ہیں۔ جو بچوں کو تاریخ اسلام پڑھائی گئی اس میں کہاں ہی کسی امام کی ہسٹری پڑھی گئی؟ سلطان محمود غزنوی کون تھا جی؟ اسلام کا ہیرو تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اس نے سومناتھ کا بت توڑا تھا۔ وجہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس کے اندر سونا تھا۔ بت شکن ہو
پہلے شہر کے توڑ کے آتا. کون اسلام کا ہیرو؟ جی محمد بن قاسم. کیا کیا اسے؟ جی سندھ میں ایک عورت نے خط لکھا تھا تو یہ وہاں سے آ گیا اس کی مدد کرنے کے لیے، اور جہاں حکمران تھا وہاں سید دیواروں میں چن رہا تھا. گھر میں ظلم کرنے والا یہاں پہ اسلام کی مدد کے لیے نہیں، سیدوں کے تعاقب میں آیا تھا. حجاج بن یوسف سے زیادہ ملعون انسان کون؟ یہی وجہ ہے کہ آج عیسائی بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھتا ہے. بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں، 14 کا کردار اسلام ہے. جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، جنہوں نے انسانی لہو کے گارے سے دیواریں کھڑی کی، یہ لوگ اسلام کے ہیرو کب سے بن گئے؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دہشت گرد بن گیا، اس لیے کہ جتنا اسلام لیا گیا وہ درباروں سے لیا گیا. قصور اسلام کا نہیں تھا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں. جب پہلی بار پانی زمین سے باہر آتا ہے چشمے کی صورت میں، وہ پانی انتہائی اعلیٰ، لذیذ، صاف، شفاف، کیونکہ وہ پہلی بار زمین سے باہر آیا. جو ہی وہ چشمہ ندی میں آیا، ندیاں نالوں میں آ گئی، یہ نہروں میں آ گئے. وہ نہریں جنگلوں کے قریب سے گزری، جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے. شہروں کے قریب سے گزری، شہروں کی گندگی شامل ہو گئی. میدانی علاقوں کے قریب سے گزری تو ان علاقوں کی مٹی کی رنگت شامل ہو گئی. اب جب پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے پہلے چھان لینا، ابال لینا، اس میں بیماریاں ہیں، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی ہے، اس میں بدبو آ گئی ہے. تو پانی تو وہی تھا جس میں صحت تھی. اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں، جسے موضوع یاد ہے وہ سمجھ آئے گا. قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. جہاں جہاں سے پانی گزرتا گیا رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. جسے مثال سمجھ میں نہیں آئی میں بات کھول دیتا ہوں. جب اسلام مکہ کی چوٹی سے آیا، اسلام میں حیا بھی، اسلام میں وفا بھی، اسلام میں انسانیت بھی، اسلام میں مذہب کا احترام بھی. لیکن جب یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں گندے محدث آ گئے، اس میں غلط کردار والے بادشاہ آ گئے. اسلام مکے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا، درباروں کی وجہ سے پریشان. اور بچوں کو تاریخ اسلام میں کیا پڑھایا گیا؟ عروج اسلام، زوال اسلام. میری سمجھ میں آج تک یہ لفظ ہی نہیں آیا کہ وہ کون سا اسلام ہے جسے زوال آیا تھا. پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، ساری دنیا بھی اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑتا؟ بندے اسلام نہ لے کے آتے تو اسلام کو زوال کس چیز کا تھا؟ جب اسلام کو زوال ہے ہی نہیں تو پھر مورخ نے کیوں لکھا زوال اسلام؟ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں. بادشاہ جنگ جیت کے آیا، انہوں نے عروج اسلام لکھ دیا. بادشاہ کہیں سے جنگ ہار کے آیا، انہوں نے زوال اسلام لکھ دیا. ایک چھری ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. تلوار بادشاہ کے ہاتھ میں ہو تو دہشت گردی ہوتی ہے، امام کے ہاتھ میں ہو تو جہاد ہوتا. ہمیں فخر ہے کہ ہم ہیں امامت کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے. ہم نے دین غدیر سے لیا ہے، ہم مطمئن ہیں. ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی نے ایسا زندہ کر دیا ہے، ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی نہیں ڈریں گے، اس لیے کہ یہ پیغام انسانیت ہمیں حسین نے دے دیا.